بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے فارمیشن آف ون یونٹ کہ مطلب ون یونٹ اسکیم جو ہے وہ کیسے بنی، اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایوب خان کے ملٹری کے دور کو اور تھوڑا سا اس سے پہلے کو۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ون یونٹ اسکیم کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی کہ کچھ اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں کہ مطلب اس کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ون یونٹ اسکیم لانے کے رسپانسیبل کون تھے۔ 1955 کے اندر جب یعنی کہ کابینہ جو ہے مطلب کافی مرتبہ اپنے پرائم منسٹر کو چینج کر چکی تھی، تو اس وقت کچھ آل انڈیا مسلم لیگ جو کچھ لیڈرشپ تھی، وہ دراصل ڈیموکریسی کا جو ڈریم ہے اس کو وہ بکھیرنا چاہتی تھی۔ یعنی کہ ڈیموکریسی کے جو ڈریم انہوں نے دیکھا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ مل کر، اب چونکہ بڑی لیڈرشپ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ساتھ ہی ساتھ نواب زادہ خان لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ دونوں اب نہیں رہے تھے، تو لہٰذا مطلب جو لیڈرشپ ہے وہ اب حقیقتاً پیور لیڈرشپ نہیں رہی تھی۔ تو اس میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو لیڈرشپ ہے وہ ساری یعنی کہ کرپٹ تھی، یا ساری ہی یہ چاہتی تھی کہ ڈیموکریسی کے اس ڈریم کو بکھیر دیا جائے، بلکہ کچھ ایسے لوگ تھے یعنی کہ عوامل جن کو گینگ آف فور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہیں مطلب ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم کسی نہ کس طرح اس ڈریم کو بکھیریں۔ اچھا، پارٹیشن سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈرشپ کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ وہ سینٹر کی پاور کو کبھی بھی سٹرانگ نہ ہونے دیں، یعنی کہ وہ پروونشل اٹانومی کی ہر سٹیج کے اوپر بات کیا کرتے تھے۔ لیکن جب پاکستان حاصل ہو گیا تو اس وقت ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح سٹرانگ کرنائیں اور صوبوں کو کسی نہ کسی طرح کمزور کریں یا ان سے اختیارات واپس لیں۔ اچھا جی، گینگ آف فور کے بارے میں بات کریں تو جو گینگ آف فور ہے سب سے زیادہ خواہش انہی کی رہی ہے کہ وہ سینٹر کو زیادہ سے زیادہ سٹرانگ کر لیں۔ یہ بات بالکل کہنا غلط ہے کہ ساری لیڈرشپ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ سینٹر کو سٹرانگ بنانا چاہتی تھی، بلکہ یعنی کہ صرف یہ جو گینگ آف فور جس میں نمبر 1 کے اوپر ہے غلام محمد صاحب، جو کہ پہلے تو تھے مطلب فائنانس منسٹر، اور بعد میں پھر جناب یہ گورنر جنرل کے عہدے پر جب ان کو بٹھایا گیا، اور انہوں نے پھر مطلب جنہوں نے ان کو بٹھایا تھا خواجہ ناظم الدین نے اپنی کرسی دے کر انہیں دی، اور پھر انہوں نے انہی کو جو ہے وہ لات مار کے سائڈ پہ کر دیا۔ نمبر 2 کے اوپر ہیں پاکستان کے پہلے ملٹری رولر جنرل ایوب خان صاحب، نمبر 3 کے اوپر ہیں میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب، اور نمبر 4 کے اوپر ہیں چودھری محمد علی صاحب۔ یہ تمام جو گینگ آف فور کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، ان کی کوشش تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سینٹر کو سٹرانگ کریں، کیونکہ ان کا تعلق تھا سول ملٹری بیوروکریسی سے، لہٰذا ان کی یہی کوشش تھی کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کو سٹرانگ کر کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیں۔ اچھا، لیکن یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا جو آئیڈیا تھا، یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ کو یہ ون یونٹ اسکیم کو لانے کا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے سامنے بھی پیش کیا گیا جب وہ زندہ تھے، یعنی کہ 1951 اور 1948 سے پہلے بھی مطلب اس کو پیش کیا گیا تھا، لیکن انیشیلی طور پر انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے توجہ نہیں دی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے نہیں تھا، کیونکہ قائد اعظم جو ہے وہ کراچی کے رہنے والے تھے، اور جو لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے آئے تھے، کیونکہ وہ مہاجرین میں سے تھے۔ لہٰذا قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کے مہاجرین ہونے پر بھی ایک ٹیگ سا لگ گیا تھا، کیونکہ لوگ جو ہے مطلب پنجاب کے کافی زیادہ جو لوگ ہیں جو فیوڈل لارڈ ہیں وہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا ون یونٹ اسکیم جو ہے وہ دراصل کس وجہ سے بنائی گئی؟ وہ بنائی گئی تاکہ بنگال کو کاؤنٹر کیا جا سکے، بنگلہ دیش کو جو مطلب آج موجودہ ہے اس کو کاؤنٹر بیلنس کے طور پر ون یونٹ اسکیم کو لانچ کیا گیا۔ ون یونٹ اسکیم جو ہے دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ 4 مختلف اسمبلیاں ہونے کی بجائے صرف ایک پروونشل اسمبلی ہونی چاہیے، اور وہاں سے ہی سارے کے سارے جو آرڈر ہیں وہ دیے جائیں گے۔ مطلب ایک اسمبلی ہوگی بجائے اس کے کہ 3 یا 4 مختلف اسمبلیاں ہوں، جیسے 3 پروونسز کے بجائے صرف ایک صوبہ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ لیکن بلوچستان کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بلوچستان کو 1970 میں صوبے کا درجہ ملا، اور کچھ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو بھی یعنی کہ بعد میں جو ہے وہ پنجاب کا یا مطلب دوسرے صوبوں کا حصہ ان کو بنایا گیا تھا۔
اچھا جی، اب یہاں پر بات کچھ اس طرح سے تھی، کیونکہ جو موجودہ بنگلہ دیش ہے یعنی کہ اس ٹائم کا بنگال یا ایسٹ پاکستان، اس کی پاپولیشن تھی تقریباً 56%، لیکن اس کا جو بھائی یعنی کہ تھا، مطلب کیونکہ آبادی کے لحاظ سے وہ بڑا تھا ایسٹ پاکستان، اور رقبے کے لحاظ سے وہ چھوٹا تھا، جبکہ ویسٹ پاکستان جو ہے، جو موجودہ آج کا پاکستان ہے، یہ آبادی کے لحاظ سے 45% تھا، اور رقبے کے لحاظ سے اس سے کافی زیادہ بڑا تھا۔ اچھا جی، مطلب 1 یونٹ اسکیم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر 1955 میں پھر آ گئی تھی، اور 1955 میں آنے کے بعد جتنے بھی یعنی کہ تینوں کے تینوں جو صوبے ہیں ویسٹ پاکستان کے، ان کو ختم کر کے صرف ایک صوبے میں مرج کر دیا گیا، اور اس کو یعنی کہ ایک صوبہ ویسٹ پاکستان کا اور ایک صوبہ ایسٹ پاکستان کا، لہٰذا مطلب ایسٹ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اچھا جی، اب شروع ہوتا ہے ایوب خان کا ایرا۔ ایوب خان کے ایرا سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سنیریو کی، مطلب پولیٹیکل سین اس ٹائم کا کیا تھا جب ایوب خان صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے مارشل لاء لگانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا جی، آرمی جو ہے ایوب خان کے دور میں، مطلب یا اس سے پہلے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ وہ پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے نیشنل انٹرسٹ ہوں یا چاہے وہ قومی نیشنل انٹرسٹ، مطلب جیسے بھی ہوں، ملٹری جو ہے وہ ان کے گارڈین ہے، یعنی کہ ملٹری ہی ان کی رکھوالی ہے، اور اگر ملٹری نہ ہو تو مطلب پاکستان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز نے جو ہے کافی زیادہ ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا، اور گورنمنٹ مشینری کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا، صرف اس سوچ نے کہ جو یعنی کہ صرف اور صرف ملٹری ہے وہی نیشنل انٹرسٹ کی مطلب رکھوالی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو سچویشن بنائی گئی مارشل لاء کو امپوز کروانے کے لیے پولیٹیشین کے تھرو، وہ کس طرح سے امپوز کروائی گئی؟ مطلب پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، آرمی اپنے آپ کو اس لیے بھی سمجھتی تھی کیونکہ پاکستان کو 36% جو یعنی کہ انڈین آرمی ہے اس کا 36% حصہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کو ملا تھا، مطلب افراد کی صورت میں، اور لہٰذا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات، اس کا بجٹ میں کے اندر حصہ کافی زیادہ بھاری ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا پہلے دن سے ہی، کیونکہ پاکستان کو سیکیورٹی کا تھریٹ بھی تھا کہ کہیں انڈیا جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، تو ہم نے اپنی فوج کو ظاہری سی بات ہے کہ مضبوط سے مضبوط تر ہم نے بنانا تھا۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو مطلب آرمی ہے وہ گارڈین تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرمی جو ہے وہ سیاست کے اندر بھی انٹرپٹ پیدا کرے۔ اچھا جی، پولیٹیشین نے جو ہے یہاں پر مارشل لاء کی سچویشن کس طرح سے انہوں نے کریٹ کی؟ سب سے پہلے یہ ہوا کہ اسکندر مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ریپبلکن پارٹی بنائی، کیونکہ اس وقت اسکندر مرزا صاحب جو ہیں یہ یعنی کہ گورنر جنرل تھے، اور انہوں نے آگے جا کر پریزیڈنٹ بننا تھا، یعنی کہ 1956 کے مطلب آئین کے مطابق ان کو پریزیڈنٹ کے عہدے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ لہٰذا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ان کی جو پارٹی ہے یا ان کی جو اپنی بھی یعنی کہ ہے کوئی پبلک ریپرزینٹیو روٹس ان کی نہیں تھی، لہٰذا ان کی جو یہ ریپبلکن پارٹی ہے انہوں نے بذات خود مل کر انہوں نے مطلب کافی زیادہ کانسپیریسی جو ہیں وہ مسلم لیگ کے خلاف انہوں نے کریٹ کی، کیونکہ مطلب یہاں پر ہوا یہ کہ اسکندر مرزا صاحب جو ہیں مطلب انہوں نے تقریباً 1955 سے لے کر آنورڈ یعنی کہ مارشل لاء لگنے تک انہوں نے کافی زیادہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو چینج کیا تھا، بس 2-3 مہینے کے وقفے تک۔ پھر جس کے اوپر جواہر لال نہرو نے یعنی کہ یہ کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی مطلب پاکستان کے لوگ جتنے اپنے وزیر اعظم بدلتے ہیں، مطلب اس نے مذاقتاً یہ کہا تھا۔ اچھا، سہر وردی صاحب جو ہیں یعنی کہ اسکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ سہر وردی کو ایز اے پرائم منسٹر بناتے ہیں، اور پھر ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں اکتوبر 1957 کے اندر۔ پھر آئی چندریکر صاحب کو بناتے ہیں پرائم منسٹر، اور ان کو 3 ماہ بعد ڈسمس کر دیتے ہیں، اور پھر دسمبر 1957 کے اندر ملک فیروز خان نون صاحب کو وہ مطلب بٹھاتے ہیں پرائم منسٹر کی کرسی پر، اور اکتوبر 1958 کے اندر مارشل لاء جو ہے وہ امپوز کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر مطلب خوف یہ تھا اسکندر مرزا صاحب کو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر 1956 کے الیکشن کے مطابق 1956 کے آئین کے مطابق اگر ایک بھی جنرل الیکشن ہو گیا تو اسکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ ہار جائیں گے اور وہ پاور میں نہیں رہیں گے۔ لہٰذا یعنی کہ جو مارچ 1959 کے اندر الیکشن ہونے تھے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ اس کے جو رزلٹ ہیں وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوں گے، اور جو
نئی جنریشن آئے گی پولیٹیشین کی یہ مطلب کافی زیادہ مختلف ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ عوامی لیگ جو ہے سہروردی کے یعنی کہ جو مطلب انڈر ہے وہ مطلب سارے ملک کے اوپر کنٹرول کر لے، لہٰذا وہ اپنی پوزیشن کو مونوپلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایوب خان کو انسسٹ کیا کہ جناب ایوب خان صاحب آپ مارشل لاء کو امپوز کر دیں۔ لیں جی، ایوب خان صاحب تو جیسے پہلے یعنی کہ اس بات کے اوپر ترس رہے تھے کہ مجھے حکم ملے اور میں دوڑتا ہوا ہوں۔ 8 اکتوبر 1958 کو جو ہے پاکستان کا ہم اسے یعنی کہ ایک دوسرا بلیک ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا مارشل لاء جو ہے صرف لاہور کے اندر امپوز کیا گیا، یعنی کہ تھوڑے وقت کے لیے امپوز کیا گیا، لیکن پھر 27 اکتوبر تک جو ہے اس کو مکمل طور پر امپوز کر دیا گیا تھا 1958 کے اندر۔ اور مطلب ان 20 دنوں کے اندر انہوں نے مطلب اسکندر مرزا کو انہوں نے ہٹایا، اس کو جبری طور پر لندن میں بھجوایا، اور پھر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ خود ان کی سیٹ پر آ کر بیٹھ کے اسکندر مرزا صاحب نے یعنی کہ فیصلہ کیا کہ وہ جنرل الیکشن سے پہلے جنرل الیکشن نہ کروانے کے یعنی کہ نہیں کروائیں گے، اور ایوب خان جو ہے وہ مارشل لاء امپوز کریں گے۔ لہٰذا ایوب خان جو ہے مطلب کراچی میں تھے اور ان کو مارشل لاء امپوز کرنے کا کہا گیا، تو انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لاء امپوز کیا، اور وہ اپوائنٹ ہو گئے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر۔ اور پھر انہوں نے سینٹرل اور پروونشل اسمبلیز جو ہیں یعنی کہ وفاقی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں انہوں نے ڈسمس کر دیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے مطلب جب پہلے دن 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لاء لگا، تو اس کے بعد انڈین وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی پاکستان کے پہلے مارشل لاء کے مطابق۔ انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از دا فیلئر آف پولیٹیکل کلاس ٹو گورن افیکٹولی دیٹ دا ملٹری انٹرونشن ٹیکس پلیس ان پاکستان۔ مطلب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک پولیٹیکل کلاس کی ایک فیلئر ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر ملٹری جو ہے وہ اب انٹرپشن پیدا کر رہی ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں وہ ایوب خان صاحب لے کر آئے، کافی زیادہ تبدیلیاں لے کر آئے۔ انہوں نے مختلف قسم کے کمیشن سیٹ اپ کیے تاکہ کانسٹیٹیوشنل پرابلم، پولیٹیکل پرابلم اور سوشیو اکانومک سنیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف چیزوں کو دیکھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یہ اس بات کے اوپر غور کرے کہ 1956 کا جو آئین ہے، جو پارلیمنٹری آئین ہے، وہ پاکستان میں کیوں نہیں چل سکا، اور پھر اس کے بعد ان کو سجیشن دی کہ پاکستان میں پریزیڈنشیل نظام کو متعارف کروایا جائے۔ ایوب خان صاحب نے جو ہے اپنی فارن پالیسی کو کافی زیادہ امپروو کیا، ایڈمنسٹریٹو ریفارم جو ہے وہ ملک کے اندر کافی حد تک لے کر آئے۔ اچھا جی، ایوب خان کی جو مطلب خاص طور پر فارن پالیسی اور ڈپلومیٹک مووز کو کافی زیادہ سراہا گیا، اور ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا ایشین اور مسلم ڈیگول، ایشین اور مسلم ڈیگول کا ان کو ٹائٹل دیا گیا۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایبڈو آرڈیننس، ایبڈو اور پوڈو، EBDO اور PODO، یہ 2 آرڈیننس جو ہیں انہوں نے پولیٹیشینز کو اور بیوروکریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ سامنے لے کر آئے۔ ایبڈو سے کیا مطلب بتائیں؟ الیکٹیو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، مطلب جو لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے یعنی کہ پولیٹیشین، یہ ان کو کاؤنٹر کرے گا۔ اور پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، مطلب جو لوگ پبلک آفس کو یعنی کہ پبلک سرونٹ ہیں یا جو سول سرونٹ ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، بیوروکریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایبڈو اور پوڈو انہوں نے اس لیے لائے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سیاستدان ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیکل، مارل اور سوشل ڈیگریڈیشن کے ذمہ دار ہیں، لہٰذا ان آرڈیننسز کو لانے کے بعد انہوں نے پولیٹیشین کو اور بیوروکریٹ کو کافی حد تک کاؤنٹر کیا، اور ان کے لیے مختلف قسم کے ریفارمز جو ہیں وہ لے کر آئے۔ نمبر 3 کے اوپر ان کے عراق میں کافی زیادہ اکانومک ڈیولپمنٹ جو یعنی کہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کے یعنی کہ سر پر مطلب یہ تاج بھی رکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹارگٹ آف انڈسٹریلائزیشن جو ہے، ملک کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کر جانا، یہ انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیا تھا۔ انہوں نے مطلب کافی زیادہ ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ پولیٹیکلی، سوشلی اور اکانومیکلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ ملک کو لنک کرتی تھیں انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ۔ لہٰذا
لہٰذا اکانومک لفٹ اور مینجمنٹ کے لیے انہوں نے کافی زیادہ کام کیے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر انڈسٹریلائزیشن پروگرام جو ہے وہ انہوں نے اچیو کیا تھا، جو کہ اگر یعنی کہ ایوب خان کی ملٹری حکومت نہ ہوتی تو یہ کافی زیادہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے اس لیے مشکل ہو جاتا کیونکہ ڈیموکریٹک ریجم میں کافی بڑے بڑے لینڈ اونرز جو ہیں یا جو لینڈ لارڈ ہیں یہ پائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جی این پی یعنی کہ گراس نیشنل پروڈکٹ جو گروتھ ہے اس میں بھی کافی زیادہ انہوں نے امپرومنٹ کی اور ایک امپریسو پرفارمنس جو ہے انڈسٹریل سیکٹر میں لے کر آئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ 1950 کے مقابلے میں کافی زیادہ انکریز بھی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 5 ایئر پلان جو ہے ود کلیئر آبجیکٹیو یعنی کہ اس کے مقاصد کیا ہوں گے، 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1955 سے 1960 تک یعنی کہ کہا جاتا ہے یہ پہلا منصوبہ تھا پاکستان کا 5 سالہ، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پروفیشنل ایکسپرٹیز اور ان کے یعنی کہ موجودگی میں تاکہ مطلب اکانومک سچویشن جو ہے اس کو سٹیبل کیا جا سکے اور اس کو سٹرنگتھن کیا جا سکے، یہ 5 سالہ منصوبہ یا 5 ایئر پلان جسے کہا جاتا ہے اس کو لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ لینڈ ریفارم جو ہے وہ آپ نے لائی تھی۔ لینڈ ریفارم میں یہ ہوا تھا کہ مطلب جن لوگوں کی زمینیں ایک محسوس حد سے زیادہ ہیں ان سے وہ زمینیں لے کر غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دی جائیں گی۔ اچھا جی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایبسینٹی جو لینڈ لارڈز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا۔ ایبسینٹی لینڈ لارڈز کون سے ہوتے ہیں؟ ایبسینٹی لینڈ لارڈز یعنی کہ وہ لینڈ لارڈز ہوتے ہیں جو مطلب کافی زیادہ مطلب اچھا اس وقت کی جو ویسٹ پاکستان تھا وہاں پر زیادہ تر جو لینڈ لارڈ ہیں وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ فیملی جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے بلانگ کرتی تھیں۔ یہ مطلب اتنی زیادہ اور بڑی بڑی اور یعنی کہ ایسی بڑی بڑی فیملیز تھیں کہ ان کے کافی زیادہ پالیٹکس کے اندر بھی ان کی ڈومینیشن جو ہے وہ شو ہوتی تھی، مطلب پالیٹیشینس بھی یہ تھے تاکہ مطلب یہ ملٹری اور مطلب اکانومک پالیسیز کو بھی یہ کنٹرول کرتے تھے اور پولیٹیکل پالیسیز کو بھی یہ کافی زیادہ ان کا ہولڈ تھا ان کے اوپر۔ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی جو زمینیں ہیں یہ غریب جو کسان ہیں ان کے درمیان کراپ شیئرنگ کی بنیاد پر شیئر کرتے تھے، مطلب کسان جو ہے وہ فصل بوتا تھا اور اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ لینڈ اونر جو ہیں وہ لے جاتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کبھی بھی اپنی زمینوں کو وزٹ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے یہ اس میں انٹرسٹ لیا، نہ کبھی انہوں نے کوئی نئی مشینری یا کوئی نئی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انٹروڈیوس کروائی، لہٰذا اسی لیے ان کو ایبسینٹی لینڈ لارڈ کہا جاتا ہے۔ اور ان ایبسینٹی لینڈ لارڈ کو ایوب خان نے کاؤنٹر کیا، یعنی کہ ان سے زمین لے کر غریبوں میں تقسیم کی۔ یہاں پر ایک اور بھی پرابلم یہ تھی کہ مطلب جیسے جیسے لینڈ جو ہے وہ تقسیم ہوتی جاتی تھی ان کے اونرز کے درمیان، ویسے ویسے زمین جو ہے وہ کافی چھوٹی ہوتی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر ایسی ہے کہ اگر ایک عام یعنی کہ ایک جیسے کسی گاؤں کے اندر ایک بندہ ہے زمیندار ہے، اس کی 2 ایکڑ زمین ہے، پھر اس کے 4 بچے ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کو مطلب 4 کنال کے جو یعنی کہ پلاٹ ہیں وہ الاٹ ہو جاتے ہیں، تو اب 4 کنال کے جو پلاٹ ہیں یا 2 کنال کے جو پلاٹ ہیں وہاں پر کاشتکاری کرنا یا بڑی بڑی مشینوں کو استعمال کرنا تو یہ کافی زیادہ ایک ڈیفیکلٹ چیز آ جاتی ہے، جس میں ماڈرن ایکوپمنٹ جو ہیں وہ کچھ آلریڈی ایکسپینسز تھے اور کچھ وہ یعنی کہ وہاں پر کلٹیویشن بھی نہیں تھی ہو سکتی اتنی، لہٰذا پروڈکٹیوٹی کافی زیادہ ڈکریز بھی ہوئی اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ لینڈ ریفارم کمیشن جو ہے وہ ایک سیٹ اپ کیا گیا جس کے تحت جو ہے ایک فارمولہ ایسا بنایا گیا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جو لینڈ لارڈ ہے وہ 500 ایکڑ اریگیٹڈ لینڈ اور یا 1000 ایکڑ ان اریگیٹڈ لینڈ سے زیادہ زمین جو ہے وہ نہیں رکھے گا، یعنی کہ اگر اس نے نہری نظام والی زمین رکھنی ہے تو وہ صرف 500 ایکڑ، اور اگر اس نے نہری نظام والی نہیں رکھنی یعنی کہ ان اریگیٹڈ رکھنی ہے تو وہ اس کو 1000 ایکڑ زمین رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ مطلب جن لوگوں میں زمین آلریڈی تقسیم ہے یعنی کہ لینڈ اونر جو ہیں انہوں نے مطلب زمینیں جو ہیں وہ دے دی ہیں، جو لینڈ لارڈس ہیں انہوں نے زمینیں آ کے دی ہوئی ہیں کسانوں کو، تو ان کے اوپر جن کسان جو کاشتکاری کر رہے ہیں وہ اس کے مکمل طور پر اونر جو ہیں وہ بن جائیں گے، اور جو ایگزسٹنگ ٹیننٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ یعنی کہ زمین کی جو پیمنٹ ہے یا جو زمین کی جو پرائس ہے وہ انسٹالمنٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے اونرز کو دے دیں گے۔
اچھا اس کے بعد جو ہے مطلب اریگیشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی کافی زیادہ ری ڈیزائن کیا گیا. مشہور جو ایگریمنٹ یعنی کہ سن تاس معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا ورلڈ بینک کی موجودگی میں. اس کے علاوہ پاکستان نے جو ہے اپنے بڑے بڑے ڈیم جو ہے وہ یعنی کہ بنائے فائنانس بائی ورلڈ بینک, یعنی کہ ورلڈ بینک کے مدد سے پاکستان نے کافی بڑے بڑے ڈیم بنائے جن میں منگلا, وارسک اور تربیلا ڈیم شامل ہے. منگلا آج بھی 20% اور تربیلا 70% جو پاکستان کی الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے وہ آج بھی یہ دونوں ڈیم جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ نہری نظام جو ہے کافی زیادہ بنایا گیا. 7 بڑی نہریں جو ہیں وہ یعنی کہ ایک یعنی کہ ڈیم سے وہ آگے نکلتی تھیں. اس کے علاوہ ٹیوب ویل جو ہے وہ انسٹال کیے گئے جن کو ساتھ میں الیکٹریسٹی کی سہولت دی گئی. اس کے علاوہ جو رورل ایریاز ہے وہاں پر الیکٹریسٹی کی سہولت دی گئی. اس کے علاوہ ایزی ٹرم کے اوپر جو ہے مطلب آسان قرضہ جات جو ہیں کسانوں کو وہ دیے جانے لگے. اس کے علاوہ اسکارپ کی طرف سے اسکارپ جو ہے یہ گورنمنٹ کا پروگرام لانچ کیا گیا تاکہ سیلینٹی یعنی کہ جس کا نام تھا سیلینٹی کنٹرول اینڈ ریکلیمیشن پروجیکٹ SCARP سیلینٹی کنٹرول اینڈ ریکلیمیشن پروجیکٹ, یہ اس لیے لانچ کیا گیا تاکہ سیلینٹی اور واٹر لاگنگ جیسی پرابلم جو ہے ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ جتنی بھی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یعنی کہ فارمنگ اور کلٹیویشن کے حوالے سے وہ بھی مکمل طور پر آگے کسانوں کو دی گئی, جس میں ماڈرن مشینری جو ہے وہ دی گئی, ٹریکٹر دیے گئے, ایجوکیشن کسانوں کو دی گئی, قرضے دیے گئے, ایگریکلچر بینک وغیرہ یعنی کہ بنائے گئے مختلف قسم کے نئے ماڈل کے یا مطلب نئے اور جدید جو بیج ہیں وہ دیے گئے, فرٹیلائزرز دیے گئے, انسیکٹیسائڈ, پیسٹیسائڈ, ہربیسائڈ, یہ چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئیں. اچھا اس کے بعد جو ہے انڈسٹریل ریفارمز آتا ہے. انڈسٹریل ریفارمز کے اندر اگر ہم اس کا دیکھیں تو تقریباً 1958 سے 1963 تک کافی زیادہ انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی تھی. یہاں پر کیا ہوا تھا کہ مطلب کچھ چیزیں جو ہے انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے کی گئی تھیں. نمبر 1 جو چیز کی گئی انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے وہ تھی کہ اڈاپٹیڈ پالیسی آف گریجول لبرلائزیشن آف اکانومی, مطلب آہستہ آہستہ اکانومی جو ہے اس کو لبرلائز کیا جائے گا. سب سے پہلے اس پالیسی کو اڈاپٹ کیا گیا کہ گریجولی اور سلولی لبرلائزیشن پالیسی آف اکانومی کو اڈاپٹ کیا جائے گا. نمبر 2 کے اوپر تھا کہ سیزڈ بیوروکریٹک اپروچ ٹورڈز مارکیٹ, مطلب مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے مارکیٹ کو اکانومک یعنی کہ فری یعنی کہ وہاں پر بنانے کے لیے جو بیوروکریسی ہے اس کا کنٹرول کم سے کم مارکیٹ کے اوپر کیا جائے گا, کیونکہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ان کو عام زبان میں ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں کہ بس چیزوں کو لٹکا کے دفتری کاموں کو لٹکا کے مطلب چیزوں میں ہرڈل پیدا کرنا, لہٰذا ان ہرڈلز کو ریموو کیا گیا. نمبر 3 کے اوپر کیا کیا گیا ریلیکسڈ کنٹرول اوور انڈسٹریل انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ, مطلب جو بھی بندہ انڈسٹری کے اندر انویسٹ کرے گا یا ٹریڈ کرے گا, چیزوں کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرے گا تو ان کے اوپر جو ہے مطلب کنٹرول ریلیکس رکھا جائے گا. ان کے اوپر جو ٹیکس کی پالیسیز ہیں وہ نرم رکھی جائے گی, ان کو مزید آگے موقع جو ہیں وہ دیے جائیں گے, ان کو لونز وغیرہ جو ہیں وہ دیے جائیں گے, ان کو اذان ایک ساتھ میں قرضہ جات دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو مطلب پرائسز ہیں چیزوں کی ان کو کنٹرول کیا گیا, کنٹرولنگ آف پرائسز. نمبر 5 کے اوپر جو مطلب امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں, جو ڈیوٹی ٹیکس ہیں یا جو ڈیوٹی امپورٹس جو ہوتی ہیں ان کو کافی زیادہ ریڈیوس کیا گیا, ان کو مطلب ان کی جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو کم کیا گیا. اچھا جی اس کے بعد کافی زیادہ جو چیزیں تھیں ان کے لیے جو یہ لائسنس ہوتا ہے وہ منسوخ کر دیا گیا, مطلب موسٹلی جو چیزیں امپورٹ کی جاتی تھیں ان میں سے کافی زیادہ چیزوں کے اوپر جو لائسنس دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ڈسمس کر دیا گیا کہ اب آپ کو لائسنس جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو فارن ایکسچینج ارننگ ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ کیا گیا. اس کے علاوہ نمبر 8 کے اوپر بونس ووچر اسکیم فار انکریزنگ ایکسپورٹس, مطلب ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے بونس ووچر اسکیم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے علاوہ نیو انڈسٹریز ور گیون ٹیکس ہالیڈیز, مطلب جو بندہ نئی انڈسٹریز لگائے گا ان کو ٹیکس سے کافی زیادہ یا کچھ عرصے تک جو ہے ان کو چھوٹ دی جائے گی. اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ انڈسٹری کی طرف آ سکے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے اس کو یونیفائی کیا گیا تھا اور اس کو یعنی کہ مضبوطی فراہم کی گئی تھی
کہ مطلب بائی اسٹرینتھنگ اٹ بائی امپوزنگ ٹیرف آن امپورٹڈ گڈس، مطلب جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس کو یونیفائی کر کے اس کی جو امپورٹڈ گڈس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیرف وغیرہ انکریز کیے گئے تاکہ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ RCD یونین جو ہے اس کو بنایا گیا۔ RCD کے اندر آتا تھا ایران، پاکستان اور ترکی جیسے جو ممالک ہیں، ان تینوں نے یعنی کہ RCD کو بعد میں تبدیل کر کے جو ہے ECO بنا دیا گیا، اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام دے دیا گیا، اور اس میں مزید جو ممالک ہیں ان کو ایڈ بھی کیا گیا، اور RCD جو ہے یہ ایک یونین بنائی گئی ان تینوں ممالک کو لے کر تاکہ اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو سکے، یعنی کہ ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے مسلمان کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی کافی ہمارے ایگریمنٹ ہوئے کہ ہماری وہ مدد کریں اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ چینج آف کیپٹل، مطلب جو ہے پاکستان کا صوبہ پاکستان کا جو کیپٹل ہے یعنی کہ پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے اس کو شفٹ کیا گیا۔ نیا کیپٹل جو ہے وہ کراچی سے ہٹا کر جو ہے اس کو بنایا گیا تھا پوٹوہار پلیٹو کے نزدیک یعنی کہ اسلام آباد کو، لہٰذا جب کیپٹل چینج کیا گیا 1959 کے لگ بھگ 1959 سے 1960 تک، فروری 1960 تک جو ہے وہ کیپٹل چینج کیا گیا، لیکن تھوڑے سے عرصے کے لیے جو ہے راول پنڈی کو کیپٹل بنایا گیا تاکہ جتنی دیر تک اسلام آباد میں کیپٹل تیار نہیں ہوتا اس وقت تک تھوڑے عرصے کے لیے یعنی کہ ٹرانزٹ کیپٹل یا ٹمپریری کیپٹل جو ہے وہ راول پنڈی کو بنایا گیا، اور فیبرری 1960 تک جو ہے پاکستان کا نیا کیپٹل جو ہے وہ اسلام آباد کو بنا دیا گیا، اور پریزیڈنٹ کی جو کابینہ ہے وہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل ریفارمز کافی زیادہ لے کر آئے، انہوں نے یعنی کہ ایک کمیشن جو ہے وہ قائم کیا تھا تاکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسیز جو ہیں ان کو امپروو کیا جا سکے۔ یہ جو ایجوکیشنل کمیشن ہے ایجوکیشن کی ریفارم کو لانے کے لیے، اس کو دسمبر 1958 کے اندر بنایا گیا تھا، جس نے کیا کیا تھا کہ مطلب جو پاکستان کا کریکولم ہے یعنی کہ جو پاکستان کا سلیبس ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے شائع ہوتا تھا، اس کو تمام لیول کے اوپر ریوزٹ کیا گیا، اور خاص طور پر جو پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کو فری کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کمپلسری بھی کیا گیا اپ ٹو کلاس 8 یعنی کہ 8ویں کلاس تک ایجوکیشن کو فری بھی کیا گیا اور ضروری بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف جگہ پر مختلف اضلاع میں ٹیکنیکل کالجز جو ہیں یہ کھولے گئے تھے، اور انگلش جو ہے یعنی کہ انگلش لینگویج جو ہے اس کو انسٹرکشن کے طور پر جو ہے یعنی کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ کہا گیا، لیکن بعد میں جو ہے اس کو اردو کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا تھا۔ پھر آتی ہے یعنی کہ انڈو پاک وار جو 1965 کے اندر ہوئی۔ انڈو پاک وار یعنی کہ یہ ہوئی کیسے تھی؟ یہ ایک فل فلیج وار تھی جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی ان دا رین آف کچھ، یعنی کہ رین آف کچھ کے مقام کے اوپر پہلے جو ہے ایک جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی جولائی 1965 کے اندر۔ رین آف کچھ جو ہے یہ وہ ایریا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان پایا جاتا ہے، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ ایریا آتا ہے رین آف کچھ، اور یہاں پر جو ہے پاکستان آرمی اس یعنی کہ قابل ہو گئی تھی کہ وہ انڈین ٹروپس کو ان کی واپسی والی جگہ پر یعنی کہ بھیج سکے، لیکن بعد میں جولائی 1965 کے اندر جو یعنی کہ وائلیشن ہوئی تھی سیز فائر کی، اس کو یعنی کہ دوبارہ سے جو ہے سیز فائر کے اوپر ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ لیکن رین آف کچھ جو ہے مطلب یہ ایک ایسا ایریا بن گیا تھا جہاں پر ٹینشن جو ہے وہ ہر وقت ارائز ہوئی ہی رہتی تھی، یعنی کہ رین آف کچھ کے اوپر ٹینشن کافی زیادہ بنی رہتی تھی، لہٰذا اس میں کیا ہوا کہ سیز فائر کی دوبارہ سے وائلیشن ہوئی، اور کشمیر کا جو یعنی کہ ایریا ہے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب جو لائن آف کنٹرول جس کی لینتھ ہے 702 کلومیٹر 720 کلومیٹر، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آزاد کشمیر کے درمیان جو ہے مطلب یہ پائی جاتی ہے، یہاں پر کافی زیادہ اس وقت انفلٹریشن ہونے لگ پڑی، مطلب لوگوں کا آنا جانا، دہشت گردی وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہونے لگ پڑے، لیکن اس چیز کے اوپر جو مطلب انڈین آرمی ہے ان کو لگا کہ یہ ہمارا ڈیمیج ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جو کشمیری ہیں وہ پاکستان سے نکل کر انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر چلے گئے تھے اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے پیپل آف کشمیر، یعنی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ان کشمیریوں کو سپورٹ کر رہے تھے جو ان کی مدد کے لیے وہاں پر
گئے تھے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سٹاپ کرنے کے لیے ریٹیلیشن کے طور پر جو انڈین فورسز ہیں انہوں نے دوبارہ سیز فائر کو وائلیٹ کیا اور جو کارگل کا ایریا جہاں سے گزرتا ہے انہوں نے اس کو آکوپائی کر لیا۔ لہٰذا اس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان آرمی بھی جو ہے انہوں نے بھی کشمیر کے اندر جو ہے مطلب چھلانگ لگا دی، اور یوں انڈین آرمی اور پاکستان آرمی جو ہے وہ 6 سپتمبر 1965 کو آمنے سامنے آ گئی۔ انڈیا نے جو ہے وہ کافی زیادہ یعنی کہ میسیو اٹیک جو ہے وہ لاہور کے خلاف انہوں نے شروع کر دیا، اور ایک فل سکیل وار جس میں انڈین یعنی کہ مطلب ساری چیزیں انکلوڈ ہو گئیں، فورس، ایئر فورس بھی، نیوی بھی، اور مطلب دوسری جو آرمی ہوتی ہے اس نے بھی یعنی کہ، اور یہ جنگ جو ہے تقریباً 17 دن تک جاری رہی، 6 سپتمبر سے تقریباً 23 سپتمبر تک اس کو جاری رکھا گیا، اور پھر دونوں کنٹریز نے جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو سائن کیا، جو کہ یہ ریزولوشن 20 سپتمبر کو یعنی کہ سائن کی گئی تھی، مطلب وہاں سے ایشو کی گئی تھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے، اور 20 سپتمبر کے بعد 23 سپتمبر تک جو ہے سیز فائر ہو گیا تھا۔ پھر جو ہے تاشکند ڈکلیریشن ہوتا ہے، یہ جو تاشکند ڈکلیریشن ہے یہ جنرل ایوب خان اور لال بہادر شاستری کے درمیان ہوتا ہے، اور ساتھ پرائم منسٹر مطلب جو فارن منسٹر ہوتے ہیں اپنا جن کا نام کیا ہے ہمارے یعنی کہ جو بعد میں وزیر اعظم بنے تھے بھٹو صاحب، اور یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پرائم منسٹر آف USSR، جو کہ جن کا نام تھا مائیکل گوربیچیف نہیں تھا، یعنی کہ یہ USSR کے کوئی پریزیڈنٹ تھے۔ یہ مطلب نیگوشیشن کرواتے ہیں، اور یہ ازبکستان کے اندر تاشکند کے ایریا میں یہ ڈکلیریشن ہوتا ہے، اور یہ پیسفل جو نیگوشیشن ہے یہاں پر جو ہے مطلب 5 اگست 1965 تک دونوں فورسز جو ہیں وہ اپنی پہلے والی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں، مطلب جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی وہاں پر واپس آ گئی۔ اچھا اس کے بعد ایوب خان صاحب کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی تاشکند ایگریمنٹ ہو کر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب ان کی کچھ اکانومک پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ یونی لیٹرل ہوتی ہیں بائی لیٹرل کی بجائے۔ کیونکہ جو اکانومک پالیسیز ہوتی ہیں موسٹلی ایوب خان کی وہ صرف اور صرف ویسٹ پاکستان کی ڈومیننس کو شو کر رہی ہوتی ہیں اوور ایسٹ پاکستان۔ لہٰذا 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ایوب خان کا، اس نے بنگالیوں کو کافی زیادہ پیچھے چھوڑ دیا تھا ان کے سوشیو اکانومک اور پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے۔ لہٰذا ایوب خان کی جو پالیسیز تھیں انہوں نے کافی زیادہ گیپ جو ہے وہ دونوں ونگز کے درمیان کریٹ کر دیا۔ ایوب خان کی یعنی کہ ان پالیسیز اکانومک پالیسیز کی وجہ سے صرف ویسٹ پاکستان کو تو فائدہ ملا، لیکن ایسٹ پاکستان کو نہ ہونے جیسا ہی فائدہ ملا، اور جس کی وجہ سے ریجنل اور کلاس انیکویلٹیز نے کافی زیادہ جو ہے وہ سر اٹھانے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ ڈومینیشن آف اکانومک ایلیٹ، مطلب پاکستان کے اندر صرف 22 خاندان اس وقت ایسے تھے جو پورے کے پورے پاکستان کی 80% معیشت کو تقریباً کنٹرول کر رہے تھے۔ لہٰذا ایوب خان نے ان کے ساتھ مل کر ایسی انڈسٹریل پالیسیز کو لانچ کیا جو ان کے لیے بھی فائدہ مند تھیں اور مطلب مزدوروں کے لیے بھی فائدہ مند تھیں۔ لہٰذا اس چیز کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا کہ پوری اکانومی کو صرف 22 خاندانوں کے ہاتھ میں دے دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں جو یعنی کہ یہ جو 22 خاندان ہیں یہ انڈسٹری کے اوپر، انشورنس کے اوپر اور بینکنگ سیکٹر کے اوپر ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ ہولڈ تھا۔ لہٰذا اس چیز کو کافی زیادہ پبلکلی کرٹیسائز کیا گیا، اور پبلک جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنے لگی کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ نمبر 3 کے اوپر جو اس کا ڈاؤن فال بنا وہ تھا کہ ایوب خان جو ہے اس نے سوشل سیکٹرز کو، دوسرے سوشل سیکٹرز کو کافی زیادہ اس نے نگلیکٹ کر دیا تھا، جس میں مطلب آ جاتا ہے کہ ایجوکیشن آتی ہے، ہیلتھ آتی ہے، سینیٹیشن آتی ہے، ان کے اوپر اس نے کوئی کنسرن نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اس کے یعنی کہ دور حکومت میں پاکستان کی پاپولیشن کافی زیادہ انکریز ہوئی، جس کی وجہ سے لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن آ گیا، اور یوں لوگ جو ہے وہ مطلب اس سے ڈیمانڈ کرنے لگے، اس کے خلاف آنے لگے۔ نمبر 4 کے اوپر جو ہے مطلب کافی زیادہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اینٹی ایوب سینٹیمنٹ سامنے لے کر آئیں، مطلب وہ ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی انہوں نے شروع کر دی تاکہ ایوب خان جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ریسٹور
ریسٹور کرے. لہٰذا یعنی کہ اینٹی ایوب سینٹیمنٹ کے اندر لیبر اور اسٹوڈنٹ کی جو پارٹیز ہیں وہ ایوب خان کے خلاف کھڑی ہو گئیں تاکہ ڈیموکریسی کو امپروو کیا جائے، اور جو اس نے سینسرشپ لگائی ہوئی ہے یعنی کہ میڈیا کے اوپر اس چیز کو بھی ہٹایا جائے. اس کے علاوہ جو تاشکند ڈکلیریشن یعنی کہ پاکستان کو جو ہے مطلب جیتی ہوئی جنگ ٹیبل کے میز پر جو یعنی کہ میز کے اوپر ہار گیا، تاشکند کے میز کے اوپر، اس چیز کا بھی کافی زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا. نمبر 6 کے اوپر جو ہے ایوب خان نے جو ہے اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو کافی زیادہ اس نے فیورٹزم دی تھی، کیونکہ یہ سارا خاندان جو ہے یہ آرمی میں تھا، لہٰذا انہوں نے آرمی کو چھوڑا اور یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بن گئے صرف تھوڑے سے وقت میں، یعنی کہ بہت تھوڑے وقت میں اس کے بیٹے اور اس کے بھائی جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بن گئے، اور اس نے ان کو اجازت دی کہ آپ جتنی ہو مطلب ملک کی ول اور ملک کی ویلتھ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں جو ہے مطلب جو ذوالفقار علی بھٹو جو کہ مطلب ایوب خان کو اپنے ابو جان کہا کرتے تھے، اور مطلب یہ اس وقت کے تھے وزیر خارجہ مطلب فارن منسٹر تھے، اور انہوں نے جو ہے مطلب اپنے ابو جان کے خلاف ہی جو ہے تحریک شروع کر دی. اور کیونکہ انہوں نے نومبر 1967 کے اندر انہوں نے اپنی پیپل پارٹی جو ہے مطلب پارٹی انہوں نے بنا لی تھی، اور یہ ان کے خلاف ایک اپوزیشن کے طور پر ورلڈ وائڈ کنٹری وائڈ انہوں نے ٹورز کیے اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، ان کی پالیسیوں کے خلاف، اور تاشکند ایگریمنٹ کو استعمال کیا اور لوگوں کی اوپینین کو کافی زیادہ ان کے خلاف مولڈ کیا. اور یوں جناب چلے جاتے ہیں ایوب خان صاحب، لیکن جاتے جاتے ڈور پھر بھی ملٹری کے ہاتھوں میں ہی دے کر جاتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. تو آج کی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم.